مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام طے ہو چکا تھا کہ کہاں ملاقات ہونی ہے۔ وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کو بڑی حسرت سے دیکھا اور دیکھ کر کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا اور نیچے سے لے کر غار ثور تک اپنے کاندھوں پر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لے گئے۔ صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب۔ میرے آقا یہاں چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق میرے آقا نے 3 راتیں یہاں قیام کیا، 3 دن اور 3 رات اسی غار میں قیام رہا۔ نارے دوزخ سے مجھ کو بچا یا خدا، باغ جنت میں گھر کر عطا یا خدا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، ہجرت مدینہ کا یہ سفر اور اس سفر کا ایک عجیب موڑ، ایک طرف کافروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی تلاش ہے، وہ دشمن تلاش کر رہے ہیں کہ رات کے اس پہر یہ چلے کہاں گئے، اور ایک طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سراخوں پر اپنا پیر رکھا اور میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے تو کس طرح دیدار ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش تھی، آپ یہ خواہش کیا کرتے، آپ کی 3 آرزویں تھیں۔ ایک خواہش تو یہ تھی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا رہوں، ایک خواہش یہ تھی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، اور ایک خواہش یہ تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھا رہوں، پیارے آقا کے سامنے بیٹھا رہوں۔ یہ تینوں خواہشیں رب نے کیسی قبول فرمائیں، اپنا سب کچھ، اپنا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹانے کی سعادت بھی ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی جو تمنا تھی، ویسے تو دیدار کرتے ہی رہتے تھے، مگر غار ثور میں جو 3 دن کا قرب ملا، ذرا غور کیجئے، کوئی اور نہ تھا، فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، وداؤٹ اینی انٹرپشن، بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے آقا کو دیکھتے رہے۔ اور جب گود مبارک میں آرام کیا ہوگا، صدیق اکبر تو جاگ رہے تھے، میرے آقا کی آنکھیں میرے آقا نے بند فرمائی تھی، مگر کیسا چہرہ دیکھا ہوگا، آنکھیں جمال مصطفیٰ، پیارے آقا کے ابرو، پیارے آقا کی داڑھی مبارک، پیارے آقا کے رخسار مبارک، ذرا غور تو کیجئے، گویا نور کا منبع جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک گود میں ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، ہے بھینی بھینی مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی چادر مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، اور پائے اقدس مرحبا، صدقے یا رسول اللہ،
صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دیدار ملا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی غار میں روایتوں میں کچھ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ایک عاشق رسول سانپ بھی موجود تھا، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک پیر پر اس نے ڈس لیا۔ سانپ کے کانٹے کا درد ہوتا ہے، ایک طرف جان جانے کا خوف تھا، ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے پیروں کو اس طرح حرکت دوں، تکلیف کے باعث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاؤں۔ آپ نے شاید یہ ٹھان لی تھی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو درد کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے آقا کی مبارک آنکھیں میرے آقا نے کھولی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میرے آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک پیر کے اس انگوٹھے پر جس میں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب لگایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لعاب کی برکت تو دیکھیں کہ سانپ کا اثر زائل ہو گیا۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ برکت ملی کہ آج بھی جو صدیقی ہوتے ہیں، یعنی آپ کی آل میں سے جو ہوتے ہیں، ان کو سانپ کے کاٹے کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ برکت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آل کو بھی ملی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنیے کہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ دیکھیں جان بچانا تو فرض ہے نا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غار میں، جی ہاں یہی وہ جگہ ہے اللہ اللہ جہاں اپنی جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر واری کر دی۔ میرے آقا نے جان لوٹا دی، مگر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ سانو یار غار نے اے دس سے آئے دوستو، سانو یار غار نے اے دس سے آئے دوستو، سانو یار غار نے اے دس سے آئے دوستو، سانو یار غار نے اے دس سے آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تو سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا، مگر اس غار میں ایک تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، مگر آپ کے بیٹے سبحان اللہ حضرت عبداللہ روزانہ اسی غار کے منہ پر سوتے تھے، اور صبح سویرے مکہ پاک چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں، اور شام کو آ کر
وہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے. بیٹے کی ڈیوٹی یہ تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ آپ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آتے اور ان بکریوں کے دودھ کو دھو کر یعنی دودھ نکال کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے اور یہ اس دودھ کو نوش فرماتے. اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کاشان نبوت کا محاصرہ کیا, پیارے آقا تو وہاں سے نکل آئے اور صبح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس غار سے اس کمرے سے باہر نکلے تو یہ سارے حیران ہو گئے. اب تلاش شروع ہو گئی کہ دیکھیں گئے کہاں. اب میرے بیچے اسلامی بھائیو چپا چپا چھان مارا مکہ پاک کا, مدینہ منورہ کے راستے میں ڈھونڈا جا رہا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہ چل رہا تھا. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ جو کفاران قریش تھے یہ اس غار کے کونے تک پہنچ گئے. اب یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور اس کے کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایسی جگہ پر عموماً کبوتری انڈے دیتی ہے یا مکڑی جالا بنتی ہے جب بہت دیر تک کسی کا آنا جانا نہ ہو. تو جب یہاں قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہیں, تو یہاں تو کوئی نہیں آیا ہوگا. اگر کوئی آتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تدبیر تھی کہ یہ کفاران قریش قریب آ کر بھی یہ سمجھ نہ سکے. اور اسی طرح ایک اور روایت یہ ہے کہ یہاں پر اتنی قریب آ گئے تھے کفاران قریش کہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. یہ روایت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر کو کیسے دیکھ لیں گے. مگر اس غار میں آ کر پتا چلا کہ اگر اس دہانے پر آ کر واقعی کوئی کھڑا ہو کر اپنے قدموں کو دیکھے تو یہ اندازہ ہو جائے کہ اندر کوئی بیٹھا ہے. مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تاریخی الفاظ جو قرآن پاک کی آیت کا حصہ بھی بنے. میرے آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, معنا ہمارے ساتھ ہے. اب میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں پھر جب یہ جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا, زبان کس کی تھی؟ رسول خدا کی زبان تھی. اس زبان سے یہ جملے نکلنے تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وہ سکون طاری ہو گیا, اطمینان طاری ہو گیا, بالکل ہی بے خوف ہو گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ سعادت ملی کہ معنا ہم پر یعنی خدا تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ قرآن پاک کا حصہ بن گئے. جب جب تلاوت قرآن ہوتی رہے گی صبح قیامت تک یار غار کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب 4 دن, چوتھے دن 3 دن گزر گئے. یکم ربیع الاول پیر کے دن میرے آقا غار سور سے باہر تشریف لائے. عبداللہ بن اریکت جن کو رہنمائی کے لیے کرائے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوکر رکھ لیا تھا, وہ 2 اونٹنیاں لے کر جو طے ہو چکا تھا وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر تشریف لائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹنی پر اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ بیٹھے اور عبداللہ بن اریکت جو تھے آگے آگے چلتے رہے. یاد رہے یہ سفر نارمل راستے سے نہیں ہوا تھا بلکہ نارمل راستے سے یعنی جو عام مدینہ شریف جانے کا راستہ تھا اس سے ہٹ کر سمندری راستے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوئے مدینہ روانہ ہوئے. یہ سفر غار سور سے مدینے کی طرف شروع ہو گیا. اس سفر میں آگے کیا ہوا, کیا کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا گیا اور پھر اس سفر میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے. عالم تو خوف کا تھا, عالم یہ تھا کہ کہیں راستے میں روک نہ لیا جائے, مگر اس راستے میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. ہجرت مدینہ کا سفر ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. غار سور سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو کیسے پہنچا, مدینے پہنچا تو کیسا استقبال ہوا, مدینے میں داخلہ ہوا کس شان سے ہوا, اور جب مدینہ منورہ پہنچے نبی پاک نے سب سے پہلا کام کیا کیا. بہت کچھ آپ کو بتانا ہے اور نیت یہ ہے کہ ان مقامات پر جایا جائے جہاں تک پہنچ سکیں گے پہنچنے کی کوشش کریں گے. مگر اس غار کو دیکھ کر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو, اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. ہم تو نہیں دیکھ سکے اپنے آقا کو مگر اس غار نے ہمارے آقا کا دیدار کیا ہے. آج ہم اس غار کا دیدار تو کر سکتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک
ہمارے آقا کا دیدار کیا. ہم سنتے تو ہیں کہ میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا, ہم سنتے تو ہیں کہ آنکھیں کیسی تھی, ہم سنتے تو ہیں کہ مبارک داڑھی کیسی تھی, وہ مسکراتے تو گویا نور کی کرنیں چہرہ مبارک, دندان مبارک سے نکلتی. بی بی عائشہ اپنی کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی. میرے آقا کسی غمزدہ کو دیکھتے وہ خوشحال ہو جاتا. میرے آقا گفتگو فرماتے تو صحابہ ان الفاظ کو گن لیا کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا دکھی دلوں کا سہارا. بہت بہت تمنا ہے, بہت آرزو ہے, ہمت تو نہیں پڑ رہی کہ دعا کریں کہ یہ گندی آنکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں, مگر ان کے غلام بھی تو ہیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. اے کاش اس غار ثور کی برکت سے ہم گناہ گاروں کی بھی یہ التجا قبول ہو جائے کہ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی, اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی. جگا جاؤ میری قسمت, جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. دیدار کی بھی کب بٹے گی, منگتا ہے امید وارا کا, جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی. تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دین دی حسرت. تیری یاد پئی تڑپاندی لیا نینا نے جڑیاں. تیری یاد پئی تڑپاندی لا لیا نینا نے جڑیاں. کدی اس رستے بھی لگ ماہی آقا, کدی اس رستے بھی
لگ ماہی تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں کدی اس رستے لگ ماہی آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری یا رسول اللہ آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا تجھ تے او میں غاری حکیمات طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں حکیمات طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے بھی کھا جا سوڑیا تو آ کے بھی کھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مکاوا تجھ تے او میں ہاری بس کدی اس رستے لنگ ماہی بڑا چائے ویکھن دا آقا بڑا چائے ویکھن دا بڑی حسرت زیارت دی کدی اس رستے بھی لنگ سنیا بڑا چائے ویکھن دا بڑی حسرت زیارت دی کتھے ویکھن تو پہلا مرنا جاواں یا رسول اللہ بس کدی اس رستے بھی لنگ ماں اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ غار پیغام دے رہا ہے اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجئے زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے وہ آنکھ بیکار ہے جو نبی کی یاد میں نہیں تڑپتی وہ دل بیکار ہے جو آقا کے عشق میں نہیں مچلتا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غار میں قربانی ہمیں یہ میسج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا میں نے اور آپ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا قربان کیا کیا ہم واقعی اپنے آقا پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا فقط زبان کی نوک پر یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ذرا چیک کر لیجئے ہمارا کاروبار کیا آقا کی سنت کے مطابق ہے یا اس میں حرام روزی بھی شامل ہو جاتی ہے ہمارے گھر کے اندر کیا سنتوں کا دور دورہ ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والے انداز ہیں ہمارا لباس ہمارا چہرہ ہمارا کہنا سننا ہماری گفتار کیا واقعی غلامان مصطفیٰ والی ہے یا کہیں ہم پیارے آقا کے دشمنوں جیسا انداز اپنائے ہوئے ہیں غار ثور سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر نمازوں میں سستی ہے آئیے آج نیت کیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اگر آپ کا چہرہ پیارے آقا کی سنت کے مطابق نہیں ہے آپ کا لباس نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں اے عاشقان مصطفیٰ یہ غار ثور قربانی کی داستان سنا رہا ہے عاشق اکبر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا کیا آپ اپنا چہرہ بھی اپنے آقا کی سنت کے مطابق نہیں بنائیں گے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا آپ کے بال کہیں انگریزوں جیسے تو نہیں ارے آقا کا عاشق تو اپنے بال بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق بناتا ہے آپ کا لباس جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین چیک کر لیجئے کہیں دشمنان مصطفیٰ جیسا تو نہیں ارے نبی پاک کا غلام تو دور سے نظر آ جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے ایسے بن جائیے غار ثور کی اس مبارک فضاؤں سے میں
آپ سب کو یہ عرض کرتا ہوں، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے. یہی وہ ماحول ہے جو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے. اس وقت ہر آنکھ اشک بار ہے. ہمیں پیارے آقا کے غم میں رونا نہیں آتا تھا، ہمیں تو یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج ہو سکتا ہے میرے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کی آنکھیں اشک بار ہوں. یہ عشق نبی میں رونا کس نے سکھایا؟ یاد نبی میں تڑپنا کس نے سکھایا؟ یہی وہ ماحول ہے جو دنیا کے غم میں نہیں، لندن و پیرس کے خواب نہیں دکھاتا. یہ وہ ماحول ہے جو مدینے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خیالوں میں گم کر دیتا ہے. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، خاص طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. سارے اسلامی بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کو سلامت رکھے، ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد. ان کے لیے کیوں نہ دل سے دعائیں کریں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ماحول دیا، جنہوں نے ساری دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا وہ پیغام پہنچایا کہ اب نوجوان سر پر امامہ سجاتے ہیں، چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں اب مدنی برقع سجا رہی ہیں. اے اللہ میرے باپا کو سلامت رکھ. ان کے ماں باپ پر فضل کر، رحم کر. ان کے ماں باپ پر فضل کر، رحم کر. آل اتار پر فضل کر، رحم کر. آل اتار پر فضل کر، رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ. ساگیا تار کے سر پہ قائم رہے، ساگیا تار کے سر پہ قائم رہے. سایہ تار کا ان کو آباد رکھ، سایہ تار کا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ہجرت مدینہ کا سفر جاری ہے، اشکوں بھرا، یادوں بھرا. یہ سفر ہم انشاءاللہ ریکارڈ کرتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے. ہماری مدنی چینل کی مجلس کے لیے بھی دعا کیجئے. ہمارے ساتھ جو کیمرہ مین ہیں، جو ہمارے اسلام میں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے.